شاندار کارکردگی پر فاتح ٹیم پر ہوگی انعامات کی برسات۔ آئی سی سی نے چیمپئنز ٹرافی کی انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ فاتح ٹیم کو $22,40,000 ملیں گے۔ رنر اپ ٹیم $11,20,000 کی حقدار قرار پائے گی۔ سیمی فائنل ہارنے والی ٹیموں کو $5,60,000 انعام دیا جائے گا۔ There's a lot of things going on in Islamabad today, but I wanted to make sure that I should be here for this function because I want to tell the world that we want to support hockey in Pakistan. Hockey is our national game, and to be honest with you, we need a lot of work to do for this game. As Interior Minister, as Chairman PCB, whatever support is required, I am here to provide that. ڈچ اور جرمن ہاکی کلب کی ٹیموں کے اعزاز میں تقریب۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ کہا 2 غیر ملکی ہاکی کلبز کے پاکستان آنے پر خوشی ہے۔ ہاکی کو کھویا ہوا مقام دلانے کے لیے بھرپور سپورٹ کروں گا۔ چیمپئنز ٹرافی میں میزبانی ہمارے لیے اعزاز ہے۔ لیکن اگر میں اس کو پنجابی میں اپنی پنچایتی انداز میں بتاؤں یا جیسے ترلے پاؤنڈ دی آخری حد دیکھی کیسا بانی پی ٹی آئی کا آرمی چیف کو خط ترلے کرنے کی آخری حد ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کہتے ہیں خط وصول کنندہ کا جواب آ گیا کہ خط پڑھوں گا بھی نہیں اور ویسے ہی وزیر اعظم کو بھیج دوں گا۔ پی ٹی آئی کا ایجنڈا صرف ایک ہے کہ ملک ڈیفالٹ کر جائے۔ تحریک التوا روزانہ نہیں اہم نوعیت کے معاملات پر آنی چاہیے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کی بڑی رولنگ۔ تحریک التوا کار کے معاملے پر ملک احمد خان نے محکموں کے سامنے بے بسی کا اعتراف کر لیا۔ کہا تحریک التوا کار کے معاملے پر تذبذب کا شکار ہوں۔ آئین میں کیسے ترمیم کی جائے، اس کی درستگی کیسے ہوگی۔ ماہ سیام سے قبل ہی عوام کی جیبوں پر چھریاں چلنے لگیں۔ مہنگائی کا طوفان چکن کی خریداری نے کیا ہلکان۔ مرغی کا گوشت 13 روپے مہنگا، نئی قیمت 590 روپے کلو تک جا پہنچی۔ فارمی انڈے بھی 10 روپے مہنگے، 252 روپے درجن ہو گئے۔ مارکیٹ میں انڈوں کی پیٹی 7,440 روپے میں دستیاب ہے۔ مہنگائی کے وار مسلسل اور لگاتار۔ موسمی سبزیوں اور پھلوں کی قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول۔ لہسن 620، ادرک 360 روپے، بھنڈی 280، اروی 170 روپے کلو، انار بدانہ 710، اسٹرابری 510 اور انگور 370 روپے کلو میں فروخت ہونے لگے۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کنٹرول کیا جائے۔ وہی ریٹ لگایا ہے جو مارکیٹ ریٹ ہے، اور پھر آگے رمضان بھی شروع ہو رہا ہے، اس کے حساب سے یہ ریٹ کو کم کریں۔ اور اگر ان کو یہ جو مریم نواز کا پروگرام شروع ہوا ہے اس میں تو وہ ریٹ مارکیٹ ریٹ سے کم ہے، جو آپ کو عام گلیوں میں بازاروں میں ریٹ ملتا ہے نا، وہی ریٹ یہاں پر بھی لگا ہوا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں چکن کی قیمت پہلے بہت زیادہ ہے، لیکن اب جو نئی قیمت اب 13 روپے اضافہ ہو گیا ہے۔ یہ صافی کے ریٹ سے 100 روپے زیادہ لگاتے ہیں، 690 روپے صافی دے رہے ہیں گوشت۔ تو آگے دیکھو کتنی مہنگائی ہے، لیکن اب چکن کی اور سامانوں پہ جا رہی۔ بائکرز لائن کا منصوبہ غفلت کی بھینٹ چڑھنے لگا۔ شہری اپنے منموجی راستوں پر گامزن۔ بائکرز لین میں کاریں، رکشے اور ٹرک بھی دوڑنے لگے۔ منصوبے پر عمل درآمد انتظامیہ کے لیے چیلنج بن گیا۔ ضلعی انتظامیہ بائکرز لین پر عمل درآمد کرانے میں مکمل ناکام ہو گئے۔ مانگا منڈی میں پڑھو پنجاب کا نعرہ شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ گورنمنٹ پرائمری اسکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار۔ کمروں کی چھتیں گرنے کا خدشہ۔ سینکڑوں طلباء کے سر پر موت منڈلانے لگی۔ طلباء اور اساتذہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب سے نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر خان سے ازبکستان کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ 2 طرفہ تعلقات اور تجارت کو فروغ دینے پر گفتگو۔ کہا پاکستان کی ٹیکسٹائل، لیدر کی مصنوعات اور طبی آلات اعلیٰ معیار کے ہیں۔ دونوں ممالک کے مابین درآمدات اور برآمدات میں اضافہ ہونا چاہیے۔ پنجاب میں کسانوں کو بین الاقوامی طرز پر تربیت فراہم کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کا پنجاب میں ایکو کلچر مالز بنانے کا فیصلہ۔
ایکوا کلچر مالز پر 2 ارب 27 کروڑ روپے لاگت آئے گی۔ ایکوا کلچر مالز منصوبہ میں ایک ہی چھت تلے تمام تر سہولیات فراہم کی جائیں گی۔ چائنیز کمپنی پنجاب میں ای وی پروڈکٹس کا پلانٹ لگائے گی۔ صوبائی وزیر بلال اکبر خان سے چائنیز کمپنیوں کے وفد کی ملاقات ہوئی۔ الیکٹرک ٹرک سمیت 2 ویلر اور 3 ویلر میں بھی اظہار دلچسپی۔ وزیر ٹرانسپورٹ کا کمپنیوں کا ای وی پروڈکٹس کے لیے پلانٹ لگانے کا خیر مقدم۔ وزیر بلدیات ذیشان رفیق کے زیر صدارت سول سیکریٹریٹ میں اجلاس۔ ہاؤسنگ اسکیموں کے معاملات ریگولیٹ کرنے کا جائزہ لیا۔ کہا پنجاب کے 32 اضلاع میں پلاننگ سپورٹ سسٹم رائج کیا جا رہا ہے۔ ہاؤسنگ اسکیموں کے تمام ریکارڈ ڈیش بورڈ پر دستیاب ہوگا۔ کلین لاہور مشن کے لیے ڈپٹی کمشنر فیلڈ میں متحرک سید موسیٰ رضا تحصیل کینٹ کے مختلف مقامات کا دورہ۔ برکی روڈ پر صفائی اور بھٹا چوک پر تجاوزات کا جائزہ لیا۔ تجاوزات کے خلاف کریک ڈاؤن کی ہدایت۔ کہا کلین مشن کے تحت مربوط حکمت عملی اپنائی جا رہی ہے۔ واسا انجینئرنگ کے افسران کی مجرمانہ غفلت۔ قذافی اسٹیڈیم میں بارش کے پانی کی نکاسی کا منصوبے میں اضافہ کر دیا۔ منصوبے کی لاگت بڑھ کر 2 ارب 14 کروڑ 58 لاکھ روپے ہو گئی۔ منصوبے کی لاگت میں مجموعی طور پر 87 کروڑ 72 لاکھ روپے کا اضافہ کیا گیا۔ جناح ہاؤس عسکری ٹاور حملہ سمیت 8 مقدمات۔ پی ٹی آئی رہنما مسرت جمشید چیمہ اور جمشید چیمہ کی عبوری ضمانت پر سماعت ہوئی۔ عدالت نے عبوری ضمانت میں 4 مارچ تک توسیع کر دی۔ انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج منظر علی گل نے ضمانتوں پر سماعت کی۔ تعارف کے لیے مؤثر اقدامات نہ کرنے کے خلاف درخواستیں۔ لاہور ہائی کورٹ کا عدم اطمینان کا اظہار۔ ٹریفک کی روانی مزید بہتر بنانے کا حکم۔ ریمارکس دیے موسم بہار میں شجرکاری کو بڑھانا چاہیے۔ ٹریفک کے ہجوم کو کم کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی ضرورت ہے۔ باغات کے شہر میں فضائی آلودگی کا راج برقرار ہے۔ لاہور دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں پہلے نمبر پر آ گیا۔ شہر کا اوسط ایئر کوالٹی انڈیکس 200 سے زائد ریکارڈ کیا گیا۔ آلودہ فضا سے شہری نزلہ، زکام، کھانسی اور سانس کی بیماریوں میں مبتلا ہونے لگے۔ ڈاکٹرز کا احتیاطی تدابیر کا مشورہ۔ موسم کے بدلتے رنگ، دھوپ اور بادلوں کے سنگ شہر میں سورج اور آب و تاب سے چمکنے لگا۔ صبح اور شام کے اوقات میں ٹھنڈی ہوائیں چلنے لگیں۔ ہوا میں نمی کا تناسب 40% ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹے میں بارش کا کوئی امکان نہیں ہے۔ آئی جی پنجاب غازیوں کی ہیلتھ ویلفیئر کے لیے سرگرم۔ مختلف اضلاع کے اہلکاروں کو علاج کے لیے مزید 40 لاکھ روپے جاری کر دیے۔ ڈاکٹر عثمان انور نے کہا کہ غازی افسران اور اہلکاروں کی جلد بحالی اور بہترین علاج معالجے کے لیے ہر ممکن اقدامات کیے جائیں۔ سی سی پی او کی زیر صدارت کیپٹل سٹی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں اجلاس۔ سول لائنز اور سٹی ڈویژنز کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ بلال صدیق کمیانہ کا بھکاری مافیا کے خلاف سخت کریک ڈاؤن کا حکم۔ پتنگوں اور دھاتی ڈور کی تیاری کے ہاٹ سپاٹ ایریاز پر ریڈ کرنے کی ہدایت۔ عوام کے تحفظ کے لیے پیش او سی یو ہیڈ کوارٹرز ٹاؤن شپ میں تقسیم مال مسروقہ کی تقریب۔ ملزموں سے برآمد لاکھوں روپے مالیت کا مال مسروقہ اصل مالکان کے سپرد کیا گیا۔ ڈی آئی جی عمران کشور نے مال مسروقہ شہریوں میں تقسیم کیا۔ ڈسٹرکٹ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں محرر کورس مکمل ہو گیا۔ 24 ہیڈ کانسٹیبلز کو محرر کورس کرایا گیا۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر احمد زنیر چیمہ نے پولیس افسران میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کہا پولیس لائنز میں محکمانہ آئی ٹی کورسز کرانے کا سلسلہ جاری رہے گا۔ شہر کے مختلف یونیورسٹیوں کے 200 طلباء کا انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کا مطالعاتی دورہ۔ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن سید ذیشان اصغر اور ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید نے طلباء کو بریفنگ دی۔ طلباء نے انویسٹیگیشن ہیڈ کوارٹرز کے مختلف برانچز کا وزٹ کیا۔
पंजाब पुलिस में कांस्टेबल और लेडी कांस्टेबल की भर्तियां, भर्ती बोर्ड्स और रिव्यू बोर्ड का शेड्यूल जारी। 17 फरवरी से 13 मार्च तक मुख्तलिफ अजला में छाती, कद, तहरीरी इम्तिहान होंगे। इंटरव्यू के बाद फाइनल लिस्ट 5 मार्च से 12 मार्च तक जारी की जाएगी। ओवर बिलिंग की रोकथाम के लिए फौरी इक़दाम किए जाएंगे। चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। इंसदाद बिजली चोरी मुहिम के मुख्तलिफ पहलुओं का जायजा लिया गया। इंजीनियर शाहिद हैदर ने कहा, शिकायत मौसूल होने पर मुतालिका अफसर के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।